دنیا کے کم و بیش سارے قائد، رہنما اور ارباب سیاست لوگوں سے بہت کم ملتے جلتے ہیں، کیونکہ زیادہ قربت سے ان کی شخصیت کے خد و خال ان کے ماننے والوں کے سامنے آ جائیں گے، اور جو رہنما لوگوں سے زیادہ میل جول رکھتے ہیں وہ بھی اپنے اتباع کرنے والوں سے اپنے ہی بنائے ہوئے ماحول میں ملنا پسند کرتے ہیں، اپنے آشرم میں، اپنی کٹیا میں، اپنے حجرے میں۔ یوں وہ ایسی مقدس یا ایسی مصنوعی فضا تیار کرتے ہیں جو ارادت مندوں کی عقیدت میں اور اضافہ کرے۔ اس اعتبار سے انسانی تاریخ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ ایک بے بس اور بے سہارا بڑھیا بھی اپنے کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا سکتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنے اصحاب کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، ان کے گھروں میں استراحت فرماتے اور ان کے گھروں کو بابرکت بنانے کے لیے ان میں نماز ادا فرماتے۔ اس سلسلے میں یہ نقطہ بھی نظر میں رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو اپنے نفوس سے بھی عزیز تر اور قریب تھے۔ جماعت مومنین آپ کے ابدی پیغام یعنی وحی الہی اور قرآن حکیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے وجود میں آئی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تمام پہلو، تمام کیفیات، مختلف واقعات پر آپ کا رد عمل، آپ کی معاشی، اخلاقی اور تبلیغی جدوجہد، آپ کا طرز استراحت، غرض کے ہر چیز امت کے سامنے ہو کہ یہی وہ بہترین نمونہ ہے جو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو عطا فرمایا۔ اپنی امت کے غریب ترین افراد کا پاس خاطر آپ کو عزیز تھا۔ آپ کسی ہدیے کو قیمت کی میزان میں نہیں تولتے تھے بلکہ اخلاص قلب کا احترام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے بکری کا ایک کھر بھی ہدیتاً پیش کیا جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ کوئی صحابی اگر بیمار ہوتا تو عیادت کے لیے آپ کسی سواری کا انتظار نہ فرماتے بلکہ پاپیادہ تشریف لے جاتے۔ مدینہ منورہ کے اسلامی معاشرے کے افق پر ہر طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سورج چمکتا نظر آتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس قربت کے بغیر اسلامی طرز حیات کا صحیح تصور اور اندازہ قائم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ کی راتیں عبادت میں گزرتیں، تہجد آپ پر فرض تھی۔ نفلی عبادتوں کی ایک رکعت میں آپ طویل ترین سورت کی تلاوت فرماتے۔ آپ کا ساتھ دینے کے لیے جو صحابہ رضی اللہ عنہم شریک نماز ہوتے انہیں اپنی نماز مختصر کرنی پڑتی۔ زندگی کی ہمہ گیری کو دیکھیے اور پھر اس حقیقت کو کہ اللہ کا عظیم ترین رسول ہر جگہ ہماری پیشوائی کرتا نظر آتا ہے، اور آج بھی آپ کی عملی قیادت ہماری راہیں ہموار کرتی نظر آتی ہے۔ اس ہمہ گیری کا نتیجہ یہ مرتب ہوا کہ اسلام میں ثنویت کا تصور نہیں، یہاں دین دنیا سے اور دنیا دین سے الگ نہیں، یہاں اس انداز فکر کی گنجائش نہیں کہ قیصر کا حق قیصر کو دے دو اور خدا کا حق خدا کو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بن ثابت کے پاس مسلمانوں کی ایک جماعت آئی تو اس نے فرمائش کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، میں کیا کیا بتاؤں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ زید رضی اللہ عنہ سے سوال کرنے والے آپ کے مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے تھے، اس لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کیا کیا بتاؤں، میں آپ کا پڑوسی تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو مجھے بلا بھیجتے اور میں وہ وحی لکھ دیتا تھا۔ جب ہم دنیا کی باتیں کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ دنیا کی باتیں کرتے، جب ہم آخرت کی باتیں کرتے تو آپ بھی آخرت کے ذکر سے ہمیں سرفراز فرماتے، جب ہم کھانے کی باتیں کرتے تو آپ بھی کھانے کی باتیں کرتے، تو میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا باتیں کروں؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس بیان میں کیسے کیسے نکات آ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے ان کی دلچسپی کے موضوعات پر گفتگو فرماتے
اور ان مجالس میں انسانی زندگی اور اخلاق کے ہر پہلو پر اسلامی نصب العین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامعین کے سامنے آ جاتا۔ مسجد نبوی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری محفلوں میں اور مجمع صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی بات توجہ سے سنتے اور ہر شخص یہ سمجھتا کہ آپ کی نظر التفات اور خاص توجہ اس کی طرف ہے۔ ہر انسان کی تالیف قلب آپ کو عزیز تھی۔ آپ کا یہ کرم صرف توجہ اور گفتگو تک محدود نہ تھا، بلکہ آپ کے رویے میں حد درجے نرمی، شفقت اور محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا یہ سماجی پہلو تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نرمی عفو و درگزر کا ایک مستقل باب تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 برس آپ کے خادم خاص رہے اور اس طویل عرصے میں آپ نے انہیں سرزنش نہیں کی، نہ ہی خفگی کا اظہار فرمایا۔ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی شائستگی، نرمی اور درگزر کا معاملہ فرمایا، اور اس طرح کے فریضہ تبلیغ سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوئے۔ یہ انسانی زندگی کے معراج اور اخلاق انسانی کا کمال ہے کہ زندگی کی تقویم ایک لحظے کی غفلت سے بھی محفوظ رہے۔ ہجرت کے بعد یثرب کو مدینۃ النبی بنانا ایک مسلسل عمل تھا۔ معاہدے، مواخات، غزوات کا مسلسل سلسلہ، صلح حدیبیہ، فتح خیبر اور اس کے ساتھ ساتھ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں میں مسلسل رشد و ہدایت کا اجرا، انسانی رشتوں کے مفاہیم سے ازواج مطہرات، رشتہ دار خواتین اور صحابیات کو آگاہ فرمانا، قریش سے صلح حدیبیہ اور یہودیوں کے شکست کے بعد بھی غزوات اور عسکری مہمات کا سلسلہ جاری رہا۔ غزوہ وادی القرا، غزوہ ذات الرقا اور 7 ہجری میں کئی سرایا اور عسکری مہمات، اور انہی مصروفیات کے ساتھ ساتھ عمرہ قضا۔ صلح حدیبیہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنے آپ کو اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو طواف کرتے دیکھا تھا۔ نبی کا خواب بھی نبوت کا حصہ ہوتا ہے، صداقت ہی صداقت۔ ذی قعدہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر کے طور پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ وہ عمرے کے لیے تیاریاں کریں، لیکن کفار نے آپ کو حدیبیہ سے آگے نہ جانے دیا۔ پھر اگلے سال ذی قعدہ سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حدیبیہ میں شریک ہر صحابی عمرہ قضا ادا کرے۔ جب کاروان رسالت عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلا تو اصحاب حدیبیہ کے علاوہ اور کچھ اصحاب بھی اس سفر سعادت میں ہمرکاب ہو گئے۔ خواتین اسلام کی دلدہی اور معاشرے میں ان کے صحیح مقام اور اہمیت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اہمیت دی۔ مسلمان خواتین تو غزوات میں بھی شامل رہیں اور ان فرائض میں مصروف جو عورت ہی بہتر طور پر انجام دی۔